ہیلو اینڈ السلام علیکم. میں ہوں اعزاز سید آصف بشیر چودھری اور فخر درانی کے ہمراہ پروگرام ٹاک شاک کے لیے. آج کے ٹاک شاک میں میرا گلا خراب ہے لیکن اس کے باوجود ہم 3-4 موضوعات پر گفتگو کریں گے. میں کم گفتگو کروں گا, کوشش کروں گا ان کو زیادہ یہ کریں. سب سے پہلے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب نے فیض آباد دھرنا کمیشن میں بیان دے دیا ہے, وہ کیا ہوا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم کیس چل رہا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا. پی ٹی آئی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں, اس پہ کیا ہے. تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کا ہی میٹر ہے, اور وہ سپریم کورٹ کا میٹر یہ ہے کہ تاحیات نااہلی کا ایشو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. اس کے اثرات کیا ہوں گے نواز شریف کے اوپر, عمران خان کے اوپر, وہ آج کی کارروائی کے اوپر بات کریں گے. اور چوتھے نمبر پہ ایک کراچی سے ایم کیو ایم نے اپنا منشور جاری کیا ہے, ان کے منشور کی کیا خاص بات ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. تو چاروں موضوعات ہیں. فیض آباد دھرنا کمیشن کے معاملے پر میں بعد میں آؤں گا, پہلے میں جاتا ہوں فخر درانی کے پاس. فخر بھائی, بلہ دے رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کو یا نہیں؟ آپ تو پی ٹی آئی کے خلاف ہیں یار. آپ نہیں, بالکل بھی نہیں ہو. یہ آپ ایسے ہی میرے اوپر ٹیگ نہ لگائیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ پہلے تو یہ جو فیصلہ کیا آنا ہے اس کے لیے آپ کو جو ججز ہیں, خاص طور پہ جو چیف جسٹس ہیں, ان کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ وہ کس طرح کا ان کا ایز اے جج کیا کنڈکٹ رہا ہے اور ایز اے چیف جسٹس کیا کنڈکٹ رہا ہے. ایز اے جج کے طور پہ جب آپ ان کو دیکھیں تو انہوں نے ہمیشہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو فوقیت دی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین سازی کرتا ہے, تو پارلیمنٹ کی یہ جو فوقیت کے حوالے سے انہوں نے اس کو ہمیشہ سے تسلیم کیا ہے. اور اس کے بعد پھر ان کی ججمنٹس بھی دیکھیں اور خاص طور پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل دیکھیں جس میں انہوں نے پارلیمنٹ کا یہ حق کے جو آئین سازی ہے یا قانون سازی ہے اس کو تسلیم کیا. اس کے بعد انہوں نے اپنے جو فیصلے ہیں جو خاص طور پہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جو ہے وہ بینچ بنانے کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سو موٹو کا ہے وہ ڈیولوشن کا انہوں نے کہ 3 ججز میں اختیارات وہ ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ اداروں میں جو مداخلت کو وہ پسند نہیں کرتے. پھر آپ ان کا دیکھنے کہ جو الیکشن کے حوالے سے جو انہوں نے ابھی تک جو کیا ہے, اناؤنس کروایا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ آپ صدر صاحب سے جا کے الیکشن کی ایک میوچل ڈیٹ جو ہے وہ کریں, اناؤنس کریں, جس کے بعد 8 فروری جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ آئی. تو جتنا میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایز اے رپورٹر, ایز اے صحافی آبزرو کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پی ٹی آئی کو اس جو پٹیشن ہے اس میں ریلیف نہیں دیں گے. وہ اس کو میرا خیال ہے مداخلت کے طور پہ سمجھیں گے الیکشن کمیشن کے جو کاموں میں, خاص طور پہ جو الیکشن کے شیڈیول اناؤنس ہو گیا, کاغذات نامزدگی وہ ہو گیا, اور جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے میرا خیال ہے وہ اس کو برقرار ہی رکھیں گے, اور پی ٹی آئی کو بلے کے بغیر ہی جانا ہوگا الیکشن میں, جو میں ابھی تک سمجھاؤں. یہ میری اپنی ایک انالیسس کہہ لیں جو ماضی کی جو ان کا کنڈکٹ رہا ہے چیف جسٹس کا جو سپریم کورٹ. چیف جسٹس اکیلے نے یہ فیصلہ کرنا ہے, اکیلا نہیں ہے, مطلب جو بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوگا, ظاہری بات ہے آپ یہ تو ہمیں بھی ایک وہ حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ جو چیف ہوتا ہے وہ چیف ہی ہوتا ہے. تو وہ چاہے وہ کسی بھی ادارے کا ہو, چاہے وہ کسی آرمی چیف ہو یا چیف جسٹس ہو, تو میرا خیال ہے کہ وہ اس سے جو باقی ججز ہیں اتنا زیادہ وہ نہیں کریں گے جو بھی بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے ابھی تک جو. اچھا, لیکن اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بلے کا نشان نہیں ملا تو یہ کل بہت زیادہ سوال سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگ پوچھ رہے تھے کہ بلے کا نشان نہیں بھی ملتا تو پی ٹی آئی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ جو ووٹ ہے وہ ہمیشہ سے عمران خان کا ہے, وہ کوئی بھی نشان کے ساتھ اس کے جس کو ٹکٹ دیں گے وہ جیت جائیں گے. تو اس حوالے سے آپ کو یہ بھی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی بلے کے جانے سے اس کا امپیکٹ بھی پڑے گا یا نہیں پڑے گا. پہلا امپیکٹ تو اس کا وہی ہے کہ اگر پارٹی سمبل نہیں ہوگا, بطور پارٹی یہ الیکشن نہیں لڑیں گے, تو ان کو جو ہے وہ ریزرو سیٹ والا جو کوٹا ہے جتنی بھی چاہے وہ سیٹیں جیتتے ہیں وہ نہیں ملے گا. دوسرا جو ہے اس میں نو ڈاؤٹ پی ٹی آئی کے پی کے میں ابھی بھی بہت زیادہ پاپولر ہے. پنجاب میں اس کی جو پاپولیرٹی ہے وہ مسلم لیگ نون کسی نہ کسی طریقے سے اس کو میچ کر رہی تھی, لیکن جب یہ اگر بلے کا نشان چلا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا فائدہ نون لیگ کو ہوگا ان دی لانگ رن, جو الیکشن ڈے والے دن بھی, کیونکہ ووٹر بھی اس سے کنفیوز ہوتا ہے کہ مختلف جب انتخابی نشانات ہوں گے تو اس کے بعد یہ جو پی ٹی آئی کو اس سے کافی زیادہ نقصان پڑے گا. اور اوورآل میں سمجھتا ہوں
یہ میری ایک دیکھیں جو اسیسمنٹ ہے، میں پچھلے 3 الیکشنز کور کیے ہیں میں نے، اور یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ عمران خان اس ٹائم سب سے زیادہ پاپولر جو ہیں وہ لیڈر ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ کہ وہ پاپولر ہیں، لیکن جو ایک الیکٹورل پالیٹکس ہوتی ہے نا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس میں آپ کا برادریزم، دھڑے بندی یہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے، پارٹی کے ووٹ کے ساتھ ساتھ جو انڈیویجول کا ہے کینڈیڈیٹ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. تو جب یہ پارٹی کا سمبل سے محروم ہو جائیں گے تو اس سے ان کو بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا. یہ شاید ابھی ان کو ریئلائز نہیں ہو رہا، یا شاید یہ اس کو کور اپ کرنے کے لیے یہ پی ٹی آئی اپنے سوشل میڈیا پہ جو ووٹرز ہیں یا ان کو ایک ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کھمبا بھی کھڑا کر دیں تو وہ اس سے ان کو جیت جائے گا. یہ جو بات ہے نا آپ کی، یہ ایک اور بات سے جڑی ہوئی ہے جو کہ اس کا اثر فوری نہیں پڑے گا، بعد میں پڑے گا. وہ ہے کہ کیا جو سپریم کورٹ میں نااہلی کا معاملہ ہے کہ یہ تاحیات نااہلی ہے یا 5 یا 10 سال کے لیے، 5 یا 10 سال نا، نیب کا قانون تو یہی کہتا ہے نا کہ 10 سال. ٹھیک ہے شاہ صاحب، جو ابھی ہم نے بات کی ہے نا، اس میں نااہلیت پہ جانے سے پہلے ایک اس میں یہ ہے کہ دیکھیں گو کہ 2 کیسز میں قاضی صاحب پریڈکٹیبل تھے، پریکٹس اینڈ پروسیجر والا کیس ہو یا اس طرح کا، اور واقعی وہ اداروں کے اس میں نہیں جاتے، مداخلت کے بھی خلاف ہیں. لیکن یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ اگر پی ٹی آئی سے، کیونکہ میری بیرسٹر گوہر سے بات ہوئی تو وہ بہت پرعزم ہیں کہ انہیں اگر میرٹ پہ سنا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 99% ہمیں بلے کا نشان واپس ملے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس کو ایک تو اس میں کوئی بڑا بینچ بنانا چاہیے، ایسا بینچ نہیں ہونا چاہیے کہ جو پہلے پریڈکٹیبل ہو، اور اگر یہ بلے کا جو نشان ہے جو بھی اس کا فیصلہ ہے وہ اتنا میرٹ پہ اور اتنی شفافیت کے ساتھ آنا چاہیے کہ یہ قاضی صاحب کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہوگا کہ کیا وہ کس حد تک انصاف کی ڈسپنسیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. دوسری جو آپ بات نااہلیت والی کر رہے ہیں، نااہلیت کے لیے دیکھیں، اور ایک آخری بات، پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لینا وہی زیادتی ہوگی جو پہلے مسلم لیگ نون سے شیر کا نشان لینے پہ ہوئی تھی، جو مسلم لیگ نون سے سائیکل کا نشان لینے پہ ہوئی تھی، پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان لینے پہ ہوئی تھی، میاں نواز شریف کے سائن کیے ہوئے سینیٹرز کو انڈیپینڈنٹ، یہ وہی اسی طرح کی زیادتی ہوگی میرے نزدیک. اب اس کی ٹیکنیکلٹیز عدالت میں سنی جائیں گی. دوسری جو بات نااہلیت والی ہے، آج اس کا کیس تھا اور چیف جسٹس کے ربرائی میں وہ اس کو 7 رکنی بینچ سن رہا تھا، تو اس میں ایک چیز بڑی ویزیبل ہے کہ بینچ کے جو ریمارکس آئے ہیں چیف جسٹس سمیت، اس میں بڑے دلچسپ حقائق بھی سامنے آئے کہ جب چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہ ایک عامر نے بنایا تھا 62 اور 63 کا جو اہلیت کا جو معیار تھا، تو کیا وہ ڈکٹیٹر خود اس معیار پہ پورا اترتا تھا؟ اور اگر یہ عدلیہ کے لیے بنا دیا جاتا تو شاید یہ بینچ ہی خالی پڑا ہوتا، اس پہ تو آ ہی نہیں سکنا تھا. اور پھر یہ کہ جو اخلاقی معیارات ہیں انہیں جانچنے کے پیمانے جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ یہ کیسے ایک ہی شخص کے بارے میں 2 لوگ مختلف آراء رکھتے ہیں، ایک آدمی اس کو کہے گا کہ بڑا دیانتدار ہے، دوسرا کہے گا کہ انتہائی کرپٹ ہے، تو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ پھر چیف جسٹس نے یہ بھی ڈسکلوز کیا کہ میرے والد جو تھے انہیں جنرل ایوب خان کے زمانے میں ایبڈو کے قانون کے تحت نااہل کیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت بھی ایک ڈسکوالیفیکیشن کا قانون آیا تھا اور اس میں جتنے بھی فاطمہ جناح کے ساتھ اور عوام میں مقبول لیڈر تھے ان کو سائڈ پہ کیا گیا تھا. تو اعزاز، مجھے آج نا ایک بڑی دلچسپ بات آج یاد آ رہی تھی اس کی سماعت کے دوران نا، کیس کی سماعت ابھی مغرب کے بعد بھی چل رہی ہے، ابھی مختوم علی خان صاحب کو بھی سننا ہے، اٹارنی جنرل کو بھی سننا ہے، فرینڈز آف کورٹس نے بھی اپنے مائنڈ دیے. تو ایک جب یہ 18ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی، کیونکہ آج ذکر ہوا کہ 18ویں آئینی ترمیم میں اس کو کیوں نہیں ختم کیا گیا، تو دلچسپ بات یہ کہ میں 18ویں آئینی ترمیم جو ہے نا وہ جیو نیوز کے لیے میں کور کر رہا تھا، تو میں نے اس کے کچھ 100 سے زیادہ اجلاس بند کمرے کے ہوتے تھے اور ہم لوگوں سے پوچھ کے خبر ذرائع سے دیتے تھے. تو کمیٹی روم نمبر 5 جو ہے نا، جہاں پہ جسے آپ کانسٹیٹیوشن روم کہتے ہیں، جہاں پہ اس کے زیادہ تر اجلاس ہوئے، وہاں سے نا اس کے بالکل سامنے نا اسفند یار ولی جو تھے ان کا چیمبر ہوتا تھا. تو جو لوگ نماز کے لیے یا کسی بریک کے لیے آتے تھے وہ ان کے چیمبر میں جا کے وضو وغیرہ کرتے تھے اور وہ اس طرح. تو احسن اقبال جو ہے نا، یہ کمیٹی کے ممبر تھے نون لیگ کی طرف سے، تو یہ اندر سے نکلے اور وضو کر رہے تھے، تو میں ان کے پاس چلا گیا. تو یہ وضو کر کے جو ہی نکلے تو میں کہا احسن صاحب آپ نے ہمیں کبھی خبر نہیں دی. کہتے ہیں یار وہ بند کمرے کا اجلاس ہے. میں جی کچھ تھوڑا بہت تو بتا دیا کریں. کہنے لگے چلے میں آج آپ کو خبر دیتا ہوں. خبر یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی جو ہے نا اور یہ دوسری جو جماعتیں ہیں، یہ نا آئین سے نا صادق اور امین اور یہ اہلیت نکالنا چاہتے ہیں اور ہم نا اس کی مخالفت کر رہے ہیں.
یہ صادق اور امین ہونا چاہیے بندے کو پارلیمنٹ کا رکن ہو. تو میں نے اس وقت یہ صادق اور امین ضیاء الحق صاحب نے شامل کیا تھا, شامل کیا تھا, اور تو لیگسی ضیاء الحق صاحب کی نون لیگ جو ہے نا جی, تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے کہا سر کہ یہ تو اس کے پیمانے نہیں, اور یہ مس یوز ہوا ہے سیاستدانوں کے خلاف. دس از دا پوائنٹ. وہ خود نواز شریف کے خلاف استعمال ہوا وہ تو بعد میں ہوا نا, اس وقت تو ان کو نہیں خلاف پتا تھا, اس وقت تو ان کو نہیں. اب تو وہ قانون سازی کی انہوں نے کہ 5 سال ہوگی نااہلیت, لائف ٹائم نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا نہیں یہ بڑا ضروری ہے انسان کو جو ہے نا وہ صادق اور امین ہونے, ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے. تو جناب وہی ہوا, اس وقت نون لیگ نے مخالفت کی, اور اتنی سختی سے کی کہ باقی جماعتوں کو اپنا موقف پیچھے ہٹانا پڑا. اور پھر اسی نااہلیت کے معاملے میں میاں نواز شریف جو ہیں ان کو نائل ہونا پڑا اسی قانون کے تحت, جس کی مخالفت 18ویں آئینی ترمیم میں نون لیگ نے کی تھی. تو آج جو بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں بارہا ہوئی کہ یار یہ غیر منتخب لوگوں کا, جن آمروں نے ڈکٹیٹروں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیے, کیا وہ صادق اور امین تھے؟ ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ اور ہے, جو یہ ڈکٹیٹرز کے حوالے سے, جو امینڈمنٹس کے حوالے سے ہے نا, آپ کو پتہ ہے جنرل ضیاء الحق نے 94 جو ہے مختلف آئینی ترامیم وہ کی, اس میں وہ ڈالے گئے مختلف جنرل ضیاء الحق کے پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے. اور اسی طرح مشرف کے دور میں بھی جو ڈالے گئے, جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے کمیٹی تھی نا, مشرف کی تو جتنی بھی پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے ترامیم کی گئی تھی وہ تو انہوں نے وہ کر دی ہیں, ساری انڈو کر دی تھی 18ویں ترمیم میں. لیکن جو جنرل ضیاء الحق کی تھی وہ ابھی تک میجورٹی جو ترامیم تھی پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے وہ ابھی تک انٹیکٹ ہیں. آپ کانسٹیٹیوشن پڑھیں گے نا تو ان کے جو فٹ نوٹس ہیں اس میں ضیاء الحق والے ابھی تک اسی طرح ہی ہیں, اور یہ مشرف والے انڈو ضیاء صاحب والے جو ہے نا, اس میں ایک تو ضیاء صاحب نے اپنا نام بھی ایڈ کیا تھا, اور کافی جو زیادہ متنازع ترامیم تھی وہ نکالی بھی گئی تھیں. کچھ جو نہیں نکلی اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیوائڈ کس نوعیت کی تھی. لیکن اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے, جب یہ ترامیم ہو رہی تھی نا تو اعجاز الحق جو ہے نا وہ 5-7 سکھوں کو انہوں نے چیلنج کیا, جس میں ان کے والد کا نام نکالنا بھی تھا شامل تھا, اور انہوں نے کیس کیا, اور افتخار چودھری صاحب کی کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا. تو وہ باہر نکلے تو انہوں نے بات چیت جب شروع کی تو انہوں نے میڈیا سے, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سکے ہیں نا جن کو یہ نکال رہے ہیں, یہ جو ہے آئین پاکستان جمہوریت جمہوری روایات اس کے خلاف ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ, اور انسانی حقوق کے خلاف ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا اعجاز الحق صاحب آئین پاکستان جمہوریت جمہوری روایات انسانی حقوق, اس سے آپ اور آپ کے والد صاحب کا کیا تعلق ہے؟ تو وہ تھوڑے جزبز ہو گئے, پھر کہنے لگے جی کہ یہ جو آپ کے والد کا. میں نے کہا نہیں, میرے والد نے تو نہ لوگوں کو اٹک قلعے میں بند کیا, نہ انہیں کوڑے مروائے, نہ مارشل لا لگایا, نہ حکومت کو گھر بھیجا, نہ سابق وزیر اعظم کا جوڈیشل مرڈر کیا. تو خیر وہ اس کو چیلنج انہوں نے کیا تھا کہ کچھ کافی ساری ان کی بھی زمانے کی اس میں سے نکالی گئی تھی. اچھا, اس ذرا شاہ صاحب آپ کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں, ایک تو جو دھرنا کمیشن ہے اس حوالے سے بھی آپ ہمیں بتائیں گے کہ فیض حمید نے ایک تو جو جواب جمع کرایا ہے کہ وہ کیا ہے, اور وہ خود ان پرسن کیوں نہیں پیش ہوئے. لیکن اس سے پہلے یہ آپ نہ بتائیں کہ جو آئین میں کچھ ترامیم ایم کے ہم نے منظور کی ہیں, وہ بڑی انٹرسٹنگ ترامیم ہے. ویسے وہ اگر چلیں وہ بات آئینی ترامیم کی, اب آئین سے نکل کر آئین میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک سینٹنس کے ساتھ وہ آپ نے ضیاء الحق اور مشرف کے کو کے والے سے بات کی نا, ان کی ترامیم, اور آپ نے بتایا, اور بڑی اچھی آبزرویشن ہے کہ مشرف والی فارغ ہو گئی ہیں اور ضیاء الحق والی میجورٹی ابھی تک قائم ہے. تو مشرف کے کو کہتے تھے انگلش میڈیم کو, اور ضیاء الحق کے کو کہتے تھے اردو میڈیم کو. ٹھیک ہے, اور آج تک پاکستان میں اگر کسی بندے کا سب سے زیادہ امپیکٹ ہے نا, بدقسمتی سے وہ محمد علی جناح نہیں, وہ جنرل ضیاء الحق ہے جن کا سب سے زیادہ امپیکٹ آج بھی ہے. ان کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے نا اس کا امپیکٹ نہیں, انفارچونیٹلی. ایم کیو ایم جو ہے, ایم کیو ایم آپ کو پتہ ہے کراچی سے یہ جماعت بنی, اے پی ایم ایس ہوتی تھی, ایم کیو ایم بنی, الطاف حسین اس کے سربراہ تھے. پھر ان کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کو مجھے پتہ ہی ہے. الیکشن میں ایم کیو ایم قومی سطح کی پہلی جماعتوں میں شامل ہو گئی ہے جس نے اپنا پارٹی کا منشور جاری کر دیا, وچ از ویری گڈ. اے این پی کا منشور ہے, اے این پی کیمپین کر رہی ہے خیبر پختونخوا میں. جماعت اسلامی والے آپ کو پتہ ہے وہ ویل پریپیئرڈ ہے, ان کا منشور بھی ہے. لیکن نیشنل لیول کے اوپر جو ہے ایم کیو ایم نے آج باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کر کے اپنے منشور جاری کیا. 19 پوائنٹ ہیں بڑے چیدہ, اس میں صرف 3 پوائنٹ کا ذکر کروں گا جو کہ مجھے بڑے امپریس کیے. ایک, پہلے نمبر پہ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے پہلے ایک آئینی ترمیم تجویز کی تھی جس کو انہوں نے باقاعدہ
3 ترامیم کے ذریعے ابھی ریکمینڈ کیا کہ ان کے منشور کا حصہ ہوگا اور اس کے اوپر کریں گے. انہوں نے کہا کہ NFC ایوارڈ تو ہوتا ہے نا 4 صوبوں کا, صوبوں کے وزرائے اعلیٰ جب پیسے ملتے ہیں تو ان کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں. سانپ ویسے غلط مثال دے رہا ہوں لیکن حقیقت یہی ہے. وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ صرف اس جگہ سب سے زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے جہاں پر اس کی کانسٹیچوئنسی ہو یا اس کے دوستوں کی کانسٹیچوئنسی ہو. شہباز شریف صاحب کو پیسے ملتے ہیں, سب سے زیادہ پیسے لاہور پہ خرچ ہوتے ہیں, جنوبی پنجاب پہ کم پیسے خرچ ہوتے ہیں, فیصل آباد پہ کم پیسے خرچ ہوتے ہیں. کو پیسے ملے, سب سے زیادہ پیسے انہوں نے اپنے علاقوں میں خرچ کیے. پیرٹی نہیں, برابری نہیں ہے. تو انہوں نے کہا, انہوں نے اب یہ اپنے منشور کا حصہ بنایا ہے کہ صوبائی وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں, مرکز سے جب پیسے ریلیز ہوں تو وہ سیدھا اضلاع میں جائیں, ہر ضلع حکومت کو جائیں. اس کے 2 پہلو ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ضلعی حکومتیں بھی مضبوط ہوں گی, اور دوسری بات ہے کہ یہ جو ترقیاتی کام ہم نے لیجسلیچرز کے سپرد کر دیا ہوا ہے, قانون بنانے والوں کے سپرد کر دیا, ان کے اوپر وزن کم آئے گا. تو یہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. یہ ایک ترمیم یہ بڑی اچھی ہے ویسے, بہت اچھی, امپریسو. آج خالد صاحب جو ہیں ان کے وہ اور باقی سارے جو ان کے سارے ساتھی ہیں MKM کے, وہ سارے آج پریس کانفرنس کر رہے تھے اور مجھے بڑا اچھا لگا جب وہ یہ بتا رہے تھے. وہاں پر تو تفصیل نہیں انہوں نے بتائی, ظاہر ہے پریس کانفرنس تو تھوڑی دکھائی جاتی ہے, ٹی وی والے بھی دکھاتے نہیں ہیں پورا. دوسری بات, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ کراچی کے اوپر پیسے انویسٹ کریں, اس کو ڈیولپ کریں, انرجی کے اوپر کوئی بات کی ہوئی ہے, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے اوپر بات کی ہوئی ہے. ایک اور بات جو انہوں نے کی, ملک کے مارجنلائز طبقات کے اوپر, پسماندہ طبقات, خواجہ سرائیں. انہوں نے کہا کہ جی تمام جو خواجہ سرائیں ان کا کوٹا 1% وہ ہر جاب میں. اچھا, اس پہ سپریم کورٹ نے کوئی پہلے سے دی ہوئی نہیں ہے کوئی فیصلہ اس پہ؟ عمل درآمد نہیں ہوتا. اچھا, عمل درآمد نہیں ہوتا, میرے علم میں نہیں ہے فیصلہ, لیکن کوئی ہے اس طرح کا فیصلہ, لیکن وہ وفاق کی ہے شاید, صوبوں میں نہیں ہے. صوبوں میں نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن عمل بھی نہیں ہو رہا, عمل درآمد بھی نہیں ہوتا, معذوروں کے کوٹے پہ بھی عمل نہیں ہوتا. دیکھیں نا, کوئی پہلی سیاسی جماعت آئی ہے جس نے خواجہ سراؤں کو اون کیا ہے, اسی ملک کے باشندے ہیں, وہ خدا کی مخلوق ہے, میرے اور آپ کی طرح کے انسان ہیں, ہم تو بدقسمتی سے انسان بھی نہیں سمجھتے. اچھا, تیسری بات بھی انہوں نے بڑی, وہ ہماری انڈسٹری سے متعلق ہے. انہوں نے کہا کہ جی آئندہ جو ہے نا اشتہارات جو ہے نا وہ منسلک کر دیے جائیں میڈیا انڈسٹری میں, ملازمین میڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں اور ان کے ملازمین کی تنخواہوں کے ساتھ. اچھا, یہ ویسے یہ اور بھی یہ پچھلی حکومت نے منشور میں شامل کیا ہے, یہ منشور میں شامل, یہ PFUJ سمیت پاکستان کی چھوٹی بڑی تمام جو باڈیز ہیں, اور PFUJ انکلوڈنگ جو سب سے بڑی باڈی ہے, اس کا یہ دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ آپ صحافیوں کی تنخواہوں سے مشروط کریں, جو ادارے تنخواہیں نہیں دیتے ان کو آپ اشتہارات نہ دیں. یہی یہ بہت زبردست نہیں, یہ اچھا ویسے وہ ہے. تو اب ذرا آپ بتائیں ہمیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ خبر آپ کے پاس, کہ کیا جنرل فیض حمید کے حوالے سے جو جواب آیا ہے, اور وہ خود ان پرسن کیوں نہیں پیش ہوئے, کیا اس کی ریزنز کیا ہیں؟ اچھا, کل آپ دونوں نے آصف نے خبر دی کہ فیض حمید صاحب کی ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے, تو لگتا ہے اسی کا جادو ہے. ٹھیک ہے, میری اطلاعات کے مطابق جو ڈاکٹر اختر علی شاہ ہیں, یہ سابقہ ہوم سیکرٹری ہیں, سابقہ IGP بھی رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, اچھے آدمی ہیں. ان کو چیف جسٹس جو قاضی فائزی شاہ صاحب ہیں انہیں چن کے لگایا ہے ان کو, ساتھ ان کے طاہر عالم فارمر IG ان کو بھی چن کے لگایا گیا. پھر خوشحال خان ایڈیشنل سیکرٹری ہیں, وزارت داخلہ میں کام کرتے ہیں, وہ بھی چن کے لگائے ہوئے ہیں. یہ سارے جو ہے نا ہینڈ پکڈ ہیں, اور آپ ان میں سے ہر ایک کو اٹھائیں. یہ قاضی فائزی صاحب کے ہیرے ہیں جیسے نہیں, یہ تو پھر میں نہیں کہوں گا, لیکن میں جنرلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو پروفیشنل کیریئر ہے اس کے اوپر, یہ جو اختر علی شاہ صاحب ہیں یہ تو ہمارے اخباروں میں مضامین وغیرہ بھی لکھتے رہے. طاہر عالم صاحب نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, آپ کو شاید نالج ہو کہ جب وہ پولیس میں تھے تو اب انہوں نے کتابیں لکھی. خوشحال خان کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے. خیر, تو انہوں نے فیض حمید صاحب کو سوال نامہ بھی دیا تھا, نوٹس بھی دیا تھا. فیض حمید صاحب 2 نوٹسز پہ نہیں آئے. اب میری اطلاعات کے مطابق فیض حمید صاحب سے جو بھی سوالات پوچھے گئے وہ ان کے تمام جوابات کمیشن کو مل گئے. تمام جوابات میں جو بڑی باتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ بڑی بات یہ ہے کہ فیض حمید صاحب ڈینائی کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی رول پلے کیا تھا
گورنمنٹ کے خلاف یا اپنے تئیں خود رول پلے کیا تھا اس دھرنے کو لانے میں. اس کو تو ظاہر ہے وہ ویریفائی کرے گا نا کمیشن. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ حکومت اور اپنی کمانڈ کے کہنے کے اوپر کیا تھا. جو میری حکومت نے اور میری کمانڈ نے کہا تھا اسی کے تحت کیا ہے. میں نے تو گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. پھر جو یہ امپلائی کیا جاتا ہے کہ جی میں نے حکومت کے خلاف کوئی سازش کی ہے, وہ ان باتوں کو ڈینائی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی کام کیا ہے, جو مجھے کہا گیا تھا وہ میں نے کیا ہے. اور اس کے اوپر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پہلے بیان دے چکے ہیں کہ ہمارے کہنے پہ وہ معاہدہ نومبر 2017 میں ہم نے کہا تھا, اس میں ملٹری لیڈرشپ بھی موجود تھی. تو یہ بیان ہے. ساتھ ہی آج خواجہ آصف صاحب کو بھی بلایا گیا تھا, آج انہوں نے آنا تھا, وہ تو نہیں حاضر ہوئے, وہ بیمار تھے. تو وہ میرے حال میں شاید ویڈیو لنک کے ذریعے ان کا سٹیٹمنٹ ہو جائے گا. اچھا, کمیشن میں یہ لازمی نہیں ہے کہ ان پرسن آ کے آپ جو ہے وہ سوال جواب جو ہیں جو بھی, یا آپ مطلب کوئی ریٹن سوال نامہ جو ہے اس کا جواب دے دیں تو حاضری سے مستثنا ہے؟ اچھا, وہ آئے, یہ جواب ان کے کیسے آئے ہیں یہ مجھے, میں یہ کہوں گا مجھے نہیں پتا, تو میں اتنا ہی کہوں گا, میں اتنا کہوں گا کہ انہوں نے جواب دے دیے. یہ بھی بتا دیں گے ہم آپ کو کہ کیسے آئے ہیں, لیکن ان کے جواب آ گئے. اعزاز بیسیکلی ان کے جتنے بھی جوابات ہیں نا, ان کو بطور کورٹ رپورٹر میں اس فرد جرم سے کی صحت سے انکار سمجھتا ہوں جو ان کے اوپر ایک چارج ہے کہ انہوں نے رول کیا. لیکن بات فرد جرم کی صحت سے انکار میں نہیں رکتی. آپ کو پتہ ہے اس کے بعد شہادتیں ہوتی ہیں, گواہیاں, ایویڈنس ہوتا ہے, جرا ہوتی ہے. تو جو چیزیں ہیں نا, جس طرح انہوں نے ذاتی حیثیت میں پیمرا کے اندر مداخلت کی, کوئی حکومت کی پالیسی نہیں تھی کہ چینل دکھائے, پیمرا اس کو کر رہا تھا. اس میں بہت سارے ایسے رول ان کے نظر آئیں گے جہاں جہاں پہ ایگزیجریٹ کیا انہوں نے, مس یوز آف اتھارٹی ہوا, مس کنڈکٹ کے زمرے میں وہ جو چیزیں آتی ہیں. میری ذاتی رائے ہے جو کہ ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن آئی فیل کہ یہ چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں. لیکن ویسے میرا خیال ہے, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا آصف کہ جو جرا ہوگی باقی جو ان کے شہادتوں کے حوالے سے, یہ اس سٹیج تک نہیں آئے گا. جو جنرل فیض حمید کو یہ کراس کویسچننگ یا اس طرح کی جو ہے نا, کیونکہ جو اگر وہ پیش ہو گئے نا تو یہ آرمی کبھی نہیں ہونے دے گی کہ ایک دفعہ جب کھل گیا پینڈوراز باکس تو اس کے بعد, کیونکہ آرمی میں جو مین چیز ہے سینٹر آف پاور وہ چین آف کمانڈ ہی ہوتی ہے. یہ تو کمیشن ہے, یہ تو اس کا سٹائل عدالت والا نہیں ہوتا, اس کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. لیکن اگر اس کمیشن میں, جو کہ مجھے یہ لگتا ہے گو کہ یہ ابھی جب کمیشن کی مدت ختم ہوگی یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی, شاید اس وقت ہم یہ پروگرام نکال کے دیکھ لیں گے. مجھے بڑی واضح اس میں چیزیں کمشنر پنڈی کے پارٹ پہ نظر آ رہی ہیں, اسلام آباد کی آپریشن پولیس کے جو ہیڈز ہیں ان کے پارٹ پہ نظر آ رہی ہیں, آر پی او پنڈی پہ نظر آ رہی ہیں, اور جو فیض حمید ہے ان کے پارٹ پہ بھی نظر آ رہی ہیں. لیٹ سی کمیشن رپورٹ کیا دیتا ہے. اگر کمیشن یہ رپورٹ دیتا ہے کہ ان لوگوں کی اس میں غیر ذمہ داری تھی, اس میں ان کی نیگلیجنس تھی, مس یوز آف اتھارٹی تھا, تو اس کمیشن کی رپورٹ کا کانسیکوینس ایک کرمنل پروسیڈنگ کی صورت میں نکلے. آصف, میں اب آپ کو آخری بات کر کے بعد میں ختم کرتا ہوں. میرا یہ خیال ہے, آپ نے بھی کوئی بات کرنی کریے. میرا خیال ہے اس میں جو سب سے اہم بیان ہے نا, وہ اس وقت کے ڈی جی آئی سی نوید مختار کا ہوگا. سب سے اہم بیان وہ اس بات کی تصدیق کریں گے یا تردید کریں گے کہ واقعی جو کچھ فیض حمید صاحب کرتے تھے میری کمانڈ کی ہدایت تھی یا نہیں تھی. ایک بات, اگر انہوں نے تصدیق کر دی تو بات ختم, اور اگر انہوں نے تردید کی تو پھر مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اب میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم سارے فیض حمید اس لیے کیوں کہتے ہیں, میں بتاؤں کیوں کہتے ہیں. ہم سارے فیض حمید اس لیے کہتے ہیں کہ فیض حمید کا نام میڈیا میں اس وقت آیا جب نواز شریف صاحب نے لیا, اور نواز شریف اس وقت بڑے پاپولر تھے, بڑے پاورفل تھے فیض حمید صاحب. فیض حمید صاحب کا نام اس لیے ہم لیتے ہیں کہ فیض حمید آج آؤٹ ہو چکے ہیں, پاور میں نہیں ہے نا. جب پاور میں تھے تو نام ہی نہیں لیتا تھا کوئی. ٹھیک ہے, فیض حمید کا نام ہے, ہم نہیں نام لیتے. کس کا نہیں نام لیتے؟ ہم نام نہیں لیتے نوید مختار صاحب کا, جو کہ آئی ایس آئی چیف تھے. کیوں نوید مختار صاحب کا نام نہیں ہوتا؟ نوید مختار صاحب رشتہ دار کس کے تھے؟ نوید مختار صاحب چودھری منیر کے ریفرنس سے شریف فیملی سے بھی لنکڈ تھے.
یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے. اچھا میں اس سے ویسے ڈس ایگری کرتا ہوں. فیض حمید کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ فرنٹ پہ سارا کچھ ایسے وہی کر رہے تھے. اس کو واقعاتی طور پہ بھی دیکھیں جنرل فیض حمید کا فیض حمید کوئی اتنا نہ انوسینٹ ہے. مجھے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں انوسینٹ, میرا یہ تو دیکھو نا ٹائم, میرا تو یہ پوائنٹ, میرا یہ عرض یہ ہے کہ ہم لوگوں کی بھی ایز اے میڈیا کہ جس وقت ابصار عالم نے دیکھیں ایک منٹ میری بات تو مکمل ہو لینے دو. اس کو آپ کی جو پچھلی بات میں سے ایک بات رہ گئی ہے. دیکھیں فیض حمید کا نام پہلی دفعہ اس وقت آیا جب انہوں نے معاہدے پہ سائن کیے, اس سے پہلے نواز شریف نے ان کا نام نہیں لیا, وہ تو بعد کی بات, سرفیس ہوا ان کا نام. پھر ان کا نام آیا جب ہائی کورٹ کے جج شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا کہ فیض حمید ڈی جی سی. ایسے ہی پھر ان کا نام آیا جب چیئرمین پیمرا ابصار عالم نے کہا کہ ڈی جی سی فیض حمید. میاں صاحب نے تو گجرا والے جلسے میں ان کا نام ایسے ہی ہے, ایسے ہی. تو ان کے اس وقت نظر آ رہا تھا کہ ڈی جی سی جو کاؤنٹر جو آپ کا سی کا جو سارا ونگ ہے جس کو وہ دیکھ رہے تھے, انٹرنل کی سیاسی ونگ سارا کچھ, اس کو ہیڈ کر رہے تھے اور اس میں ڈیسیژن بنا رہے تھے فیض حمید صاحب. ایسے ہی ان کا نام سیاسی قیادت میں نے تو وہ میرا خیال ہے وہ تو ان میں اتنی ضرورت بڑی کم ہوتی ہے. سیاستدان ہمارے بیچارے وہ تو بڑا لیٹلی انہوں نے نام لیا, باقی شعبوں سے نام پہلے آیا ان کا. میں عرض کروں, جی پلیز. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو ترتیب آپ نے بتائی ہے بالکل ایسے ہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ انوسینٹ ہے یا وہ کرمنل ہے, میں نہیں, دونوں بات, یہ تو ابھی بات ثابت ہوگی نا. یہ تو دیکھیں نا, ہم میڈیا پر, میں آپ کو اپنے میڈیا, میں اپنے گریبان اور اپنے ہم لوگوں کے گریبان کی بات کر رہے ہیں نا, کہ جو بندہ پکڑا جائے نا یا جس بندے کا نام آئے, ہم اس کے بڑوں کا نام نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے بھائی؟ کیا وہ اکیلا کوئی ایسا افسر کر سکتا ہے؟ فوج کو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, کیا کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. تو ٹائم ول ٹیل کہ کیا ہوگا, اور اس میں ڈٹرمنٹل کون سا ہوگا جو کی بیان ہے. چلیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. کیا جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے, لیکن کوئی فوجی افسر اس طرح کر سکتا ہے؟ کسی کی ضرورت ہوگا وہ جج سے ملنے جائے اور اس کی کمانڈ کو نہ پتا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا, میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوتا ہے. میری یہی ہے. ٹھیک ہے, تو ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, آپ کو ہماری خبریں بھی پتہ چل گئی ہوں گی, ہم نے کیا خبریں دی ہیں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اس پہ کمنٹس کا اظہار ضرور کریے, اور کمنٹس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمیں کوئی معلومات دینی ہے تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے. مجھے آصف بشیر چودھری, فخر درانی, ہم سب کو اجازت دیجیے.